خلاصہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ابتدا میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا۔ سورۃ الاعراف کا جو بنیادی مضمون تھا اس کے اندر توحید، رسالت اور آخرت کی بات ہوئی ہے، اور مقام اعراف کے حوالے سے تذکرہ ہوا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے جس کا نام اعراف ہے۔ اس میں وہ لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں گناہ اور ثواب برابر ہوں گے، اور وہ کبھی جنت والوں کی طرف دیکھیں گے، کبھی جہنم والوں کی طرف دیکھیں گے، بالآخر ان کو بھی اللہ رب العزت جنت میں بھیج دیں گے۔ تو اس پارے کی ابتدا میں حضرت شعیب علیہ السلام ان کی قوم ناب تول میں کمی کرتے تھی، تو ان کی قوم کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے پھر آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنے دین کی تبلیغ سے نہ رکے تو انہوں نے اپنے نبی کو دھمکیاں لگانی شروع کر دی کہ اے شعیب، جو اس قوم کے امیر آدمی تھے، سرداران تھے، انہوں نے کہا کہ اے شعیب، ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے اور ان کو بھی جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، یا آپ پھر اس ملت کی طرف، اس دین کی طرف واپس لوٹ کر آ جائیں جس پر آپ پہلے تھے۔ دستور خدا بندی بیان ہوا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب وہ کسی قوم کی طرف رسول بھیجتے ہیں اور وہ قوم اپنے رسول کی بات کو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ پہلے ان کو فقر و فاقہ میں مبتلا کرتے ہیں، ان کے اوپر رزق کی تنگی ہے، پھر کسی بیماری میں اللہ رب العزت اس قوم کو مبتلا کرتے ہیں یا کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، وہ پھر بھی باز نہ آئے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان پر مختلف قسم کے انعامات کر کے بھی دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان انعامات کے صدقے ان کے بدلے میں یہ لوگ میرے شکر گزار بن جائیں، مال میں وسعت بھی اللہ دے دیتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اچانک عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اس کے بعد بڑا طویل واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا یہاں پر مذکور ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں جانا، اس کے ساتھ مکالمہ کرنا، پھر فرعون کا اپنے جادوگروں کو بلوانا اور جادوگروں کا اپنے جادو کے کرتب دکھانا، موسیٰ علیہ السلام کا ان کا جواب دینا۔ وعلیکم السلام۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کا بھی ذکر ہوا ہے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے تھے ان میں سے دو مشہور معجزات کا تذکرہ ہے۔ ایک ہے ید بیضاء کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دیتے تھے اور جب وہ نکالتے تھے تو بہت روشن ہو جاتا تھا، سورج کی مانند روشنی اس کی ہوتی تھی۔ اور ایک تھا عصا، ان کے پاس جو عصا تھا، چھڑی تھی، لکڑی، تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اگر وہ پتھر پر مارتے تھے تو اس میں چشمے جاری ہو جاتے تھے، سمندر پر مارا عصا تو اس میں سے رستے بن گئے اللہ کی طرف سے۔ اور جب فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلوا کر انہوں نے رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئیں، تو وہ سانپ دوڑتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ الکی عصاک کہ اپنا عصا نیچے ڈال دیجیے، تو انہوں نے ایسا ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا عیدہ بن گیا جو ان سارے چھوٹے سانپ کو نکل گئے۔ تو اس طرح کے معجزات کا تذکرہ ہوا ہے۔ مختلف عذابوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو اس قوم کے اوپر اللہ نے فرمائے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، جب بنی اسرائیل نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، حالانکہ اللہ نے انعام بھی بے شمار کیے تھے، بھوک لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ بنا بنایا کھانا من و سلوہ نازل فرما رہے ہیں، اگر دھوپ ہے تو اللہ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ فرما دیا ہے، سمندر میں سے گزرنے کے لیے اللہ نے رستے پیدا کر دیے، سمندر کی لہریں دو قامت کھڑی ہو گئیں، ریت نیچے نکل آئی اور وہ بھی خشک، اللہ نے گزرنے کے راستے بنا دیے۔ لیکن ان بدبختوں نے پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بننے کی بجائے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مختلف عذابوں میں مبتلا فرمایا ہے۔
اپنے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو عذاب کیا تھے؟ اللہ نے ان پر مختلف قسم کے طوفان جاری کیے، بڑے بڑے طوفان آتے تھے جو اٹھا اٹھا کر ان کو مارتے تھے۔ والجراد، ٹڈیوں کا عذاب ان پر آیا، طوفان آتا تھا ایک پورا، ٹڈیاں ہوا کے اندر اور ان کی چیزوں کو، فصلوں کو کاٹ ڈالتی تھی۔ والقمل، چیچڑ نما جوئیں جو ان کو کاٹتی تھی، خارش جسم پر ہوتی تھی، زخمی کر دیتی تھی ان کو۔ والزفادیہ، مینڈک، اتنے عام ہوتے تھے، ایک تکیہ اٹھاتے تھے نیچے سے مینڈک نکل رہا ہے، بستروں میں سے مینڈک، چارپائیوں میں سے مینڈک، برتنوں میں سے مینڈک، اتنے زیادہ ہے مینڈک کا عذاب۔ والدم، خون، ہر جگہ پر خون ہی خون ان کو نظر آتا تھا، کپڑوں پر، لباس پر، بستروں پر، زمین پر، برتنوں میں، ہر جگہ پر خون۔ تو اللہ نے اس طرح کے مختلف ان کو عذاب دیے۔ جب یہ ساری چیزیں ہوئی نا تو قوم نے پھر اللہ سے اپیل کی، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، کہ اے موسیٰ اپنے رب سے، جو آپ کے رب نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے نا کہ آپ کی دعا قبول ہوگی، ہمیں عذاب سے بچا لے گا، تو دعا کرو اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا لے، تو پھر ہم اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گے جو اللہ کی نافرمانی والی ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، اللہ تعالیٰ ان سے عذاب ہٹا لیتے تو وہ پھر اپنی سرکشی میں مبتلا ہو جاتے، اللہ پھر ان کو عذاب میں مبتلا کرتے۔ تو یہ اس بنی اسرائیل قوم کا شیوا بن چکا تھا۔ آگے فرمایا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا تھا کوہ طور کے اوپر کہ آپ میرے پاس ہیں۔ اللہ نے ان کو کتاب عطا کرنی تھی، پھر 10 راتیں اور اللہ نے بڑھا دی، 40 راتوں تک۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں کوہ طور پر تو قوم کی ساری ذمہ داری اپنے بھائی ہارون کو دے کر گئے کہ آپ نے اس قوم کا خیال کرنا ہے، ان کو اللہ کی توحید پر، رسالت پر، آخرت کی فکر دلاتے رہنا ہے۔ تو ایک سامری نامی انسان تھا، جادوگر تھا، اس نے ایک سونے کا بچڑا بنایا اور اس کے اندر اس طرح کے سوراخ پیدا کیے کہ جب ہوا اس میں سے گزرتی تھی نا تو اس میں سے مختلف آوازیں آتی تھی، جیسے بعض اوقات نا آواز چلی ہو، ہوا چلی ہو تو آوازیں آتی ہیں سیٹیوں کی طرح اور مختلف آوازیں آتی، تو وہ بچڑے کے اندر سے جب ہوا گزرتی تھی تو مختلف قسم کی آوازیں آتی تھیں، تو ان کو وہ کہتا تھا کہ دیکھو اس میں سے آواز آتی ہے، یہ بولتا ہے، یہ تمہاری باتوں کو سنتا ہے۔ تو ان میں سے بعض بدبختوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹے تو بڑے غصے ہوئے اپنے بھائی کے ساتھ، ان کے بال، داڑھی کے بال پکڑے، تو انہوں نے کہا اے میرے بھائی مجھ پر غصہ نہ کیجئے، میں اس لیے ان پر سختی نہیں کر رہا تھا کہ کہیں میں یہ سوچتا تھا کہ آپ آ کر یہ نہ کہے کہ آپ نے بنی اسرائیل کو ٹکڑوں میں بانٹ دیے، میں تو ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش میں تھا۔ تو اس کا ذکر آیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان ہوئے، بیچ میں تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توریت میں اور انجیل کے اندر موجود ہے۔ ختم نبوت پر دلیل ہے ایک، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیغمبر فرما دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ سابقہ کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، ہر نبی ایک علاقے کا نبی ہوتا تھا، کسی قوم کا نبی ہوتا تھا مخصوص علاقے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر کو فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ میں تمام جنوں، انس، چرند پرند، زمین کے ہر خطے کے لیے نبی بن کر آیا ہوں۔ اور پھر دوبارہ یہود کا اس کے اندر تذکرہ آ جاتا ہے، عہد الست کا ذکر ہے کہ ہم جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی روحوں کو اکٹھا کر کے ہم سے ایک عہد لیا تھا، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے برملا کہا تھا کہ بلا، اللہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو یاد کرواؤ کہ تمہارا کوئی رب ہے، اور صرف یہ منہ سے کہنا نہیں ہے کہ کوئی رب ہے۔ یہ کئی عبادات نا ہم صرف ریڈنگ کے طور پر صرف منہ سے ہی کرتے ہیں، اگر اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہوتے تو ہم ایک کلمہ پڑھتے رہتے ہیں، استغفار استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو ان کلمات سے غرض نہیں ہے، دل کی کیفیت کہ ہم کسی گناہ کو سوچیں باقاعدہ، اللہ کی بارگاہ میں اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں، معافی مانگنا چاہتے ہیں، تو جو عیب ہمیں پتہ ہے اپنے، کوئی شخص ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی بدکار ہے، کوئی سود میں اس میں لت میں پڑا ہوا ہے، کوئی رشوت لیتا ہے، کوئی کسی کا حق مارے بیٹھا ہے، اس کو پتہ ہے۔ اب وہ بندہ اس گناہ کو سوچ کر پشیمان ہو پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں،
پشیمان ہونے کے بعد اللہ سے پختہ عہد کرے کہ اللہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور حقدار کو اس کا حق لوٹا کر دے۔ جب یہ ساری چیزیں کرے گا، پھر کلمات عربی میں بھی ادا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ نہ صرف معاف کریں گے بلکہ سارے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بھی بدل دیں گے۔ لیکن اگر اس کو پتہ ہے کہ گناہ تو میرے قائم ہیں، وہ ایک تسبیح ایسے روزانہ نکالتا ہے استغفر اللہ کی، کہ میں جی روزانہ ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھتا ہوں، ایک سبحان اللہ کی پڑھتا ہوں، تو وہ عربی کلمات پڑھنے کا اس کی نیت سے تعلق اگر نہیں ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کلمہ تو ابو جہل کو بھی آتا تھا نا، اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سے زیادہ عربی وہ جانتے تھے۔ اگر اس کو یہ پتا ہوتا نا کہ یہ 2024 کا مسلمان صرف کلمے کی ریڈنگ کرے گا، اس کے حقوق کو نہیں سمجھے گا، اور جو اس کے تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کرے گا، تو وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا کہ ایسا اگر اسلام ہے جو 2024 والا ہے تو پھر میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ یہ اسلام اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ کو کون سا اسلام چاہیے ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پسند کا دین نہیں ہے کہ جہاں پر آسانی لگی اپنی پسند و دین اپنا لیا، جہاں پر دیکھا کہ نہیں برادری کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا، یہ مجھے راس نہیں آتا، میری مجبوریاں ہیں، میری پگڑی نیچے جائے گی، ناک خاک میں مل جائے گی، یہ مختلف بہانے بنا کر ٹکسلے بنا کر اگر وہ دین کو قربان کرے گا نا تو ایسا دین اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ کو اپنا دین اپنے نبیوں سے بھی پیارا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس دین کی خاطر انبیاء نے قربانیاں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جنگیں لڑیں، جو بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، جو ہجرت پر مجبور ہوئے، صحابہ کرام نے اپنے جو اموال اور اپنے بچوں کو چھوڑا، وہ دین کی وجہ سے تو کیا تھا۔ ذاتی لڑائی اور رنجش تو کسی کی نہیں تھی، دین اسلام کی بنیاد پر تھا۔ تو آج اگر ہم دین کی قربانی دیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے دین کی ضرورت نہیں ہے جو صرف زبان کی حد تک ہو۔ علم غیب کے حوالے سے فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا، لوگ انبیاء کے بارے میں یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے نا وہ ہر طرح کے نفع نقصان، غیب کا، مال و جائیداد کا، ہر چیز کا مالک ہوتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، طاقت ساری اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بقدر ضرورت جتنی چاہتا ہے عطا کر دیتا ہوتا ہے۔ عام انسانوں کی نسبت نبیوں کو اللہ زیادہ نوازتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ فرمائیے لا املک لنفسی نفعا، کہ میں اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں۔ میں اپنی ذات کو بھی نفع اور نقصان پہنچانا چاہوں نا تو میں وہ بھی نہیں پہنچا سکتا، الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ جو مجھے نفع دینا چاہے یا اللہ مجھے نقصان دینا چاہے اتنا ہی ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد بھی یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ لا مانع لما اعطیت، جس کو آپ دینا چاہیں نا اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ نے اگر ارادہ فرما لیا ہے نا کہ ہمیں نوازنا ہے، ہمیں دینا ہے، پوری کائنات کے لوگ بھی مل جائیں نا تو اس نعمت کو ہم سے چھین نہیں سکتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہم سے روکنا چاہیں کسی چیز کو تو ساری دنیا کے لوگ بھی مل کر ہمیں وہ نفع نہیں دے سکتے۔ تو اللہ ہی ہیں نفع اور نقصان کے مالک ذات۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کہ اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت ساری خیر کثیر اکٹھی کر لیتا۔ کئی معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ان کو اطلاع دی۔ تو عالم الغیب ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ انبیاء کرام کو جو اللہ نے علم دیا، غیب کی خبریں عطا کی جن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلی ہیں، وہ اللہ نے ان کو خبریں دی ہیں، نبیوں نے آگے ہمیں بتائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی پیشین گوئیاں فرمائی ہیں جو ابھی پوری بھی ہونی ہیں، کئی پوری ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ عرب میں یہ روایت تھا کہ جب مسلمان تلاوت کیا کرتے تھے نا تو یہ جان بوجھ کر شور کیا کرتے تھے تاکہ کسی کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ جائے۔ قرآن سنیں گے تو ان پر اثر ہو جائے گا۔ کوئی سیٹیاں مارتے، کوئی تالیاں مارتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ کان لگا کر سنا کرو اور خاموش رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اس لیے یہ مساجد کے اندر بھی جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو کوشش کرنی چاہیے تلاوت آہستہ آواز میں ہم کریں،
اونچی آواز میں نہ کریں کیونکہ ان کی نمازوں میں خلل نہ ہے۔ آپ قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اتنی آواز میں پڑھے کہ آپ کے کان تک آواز پہنچے، باقی جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی نماز پڑھتے رہیں۔ بعض جگہوں پر لوگ مساجد کے سپیکر میں تلاوت لگا دیتے ہیں سحری کے ٹائم، اب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، تلاوت نہیں سن سکتے، تو ایسے نہیں لگانی چاہیے تلاوت۔ اس کے بعد سورۃ الانفال آتی ہے اس پارے کے آخر میں۔ انفال نفل کی جمع ہے، نفل زائد چیز کو کہتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں نا جی نفل بھی پڑھ لیا کرو نماز کے ساتھ، کہ فرض نماز کے ساتھ ساتھ کچھ زائد نماز پڑھ لیں۔ تو انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں کہ میدان جنگ کے اندر مسلمان اور کفار کی جنگ ہوئی اور کافر لوگ مر گئے یا بھاگ گئے اور جو اپنا مال چھوڑ جاتے ہیں نا، یہ انفال ہوتا ہے۔ تو اس کی تقسیم کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یسألونک عن الانفال، کہ یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں صحابہ کرام۔ قل الانفال للہ والرسول۔ اب یہ ہوتا تھا کہ بعض لوگ اکٹھا شروع میں کرتے تھے، وہ کہتے تھے میں نے اکٹھا کیا، یہ میرا ہے، کوئی کہتا تھا میرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہ تم اللہ سے ڈرو، کوئی مال اپنا اس کو حق نہ سمجھے، نبی تمہارے درمیان اس مال کو تقسیم کریں گے۔ ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی نے جنگ لڑی اور بڑی بہادری کے ساتھ جنگ لڑی اور اس میں شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام نے ان کی بڑی تعریفیں کی کہ کتنی بہادری سے لڑے تھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی جنتوں میں جائیں گے، ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھ رہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جو مال غنیمت میں سے چادر انہوں نے میری اجازت کے بغیر اٹھا لی تھی نا، وہ چادر جہنم کی آگ بن کر ان کے اوپر لپٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے کوئی بری نیت سے نہیں لی تھی، ان کی نیت بھی یہی ہوگی کہ میں لے لیتا ہوں، جب مال غنیمت تقسیم ہوگا نا تو میں بتاؤں گا یا رسول اللہ یہ چیز میں نے لے لی تھی، اب میرے سے کی کوئی چیز ہے تو وہ کسی اور کو دے دیں۔ لیکن کیا ہے، اللہ کے رسول کے حکم سے پہلے یہ کام کر لیا، یہ پسند نہیں آیا اللہ کو۔ اس کے بعد مومنین کی صفات کا تذکرہ اس پارے کے اندر ہوا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر ہو نا، تو ان کے جو دل ہیں نا وہ دہل جاتے ہیں، اللہ کی ہیبت سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی طاقت سے ان کے دل خائف ہو جاتے ہیں کہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے، ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کے کتاب کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ صرف اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو کیا ہمارے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ قرآن پڑھا جائے، رب کا نام ہمارے سامنے آئے، تو کیا ہمارے دلوں کے اوپر بھی کوئی ہیبت طاری ہوتی ہے کسی بڑی ذات کی؟ یا کیا ہمارا ایمان بڑھتا ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہو؟ جب تک قرآن کے ترجمے کا، اس کے مفہوم کا پتہ نہیں ہوگا، ہمارے اوپر وہ کیفیت کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے عزیز بچوں اور بھائیوں، ہمیں ضرور ضرور قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ غزوہ بدر کی تفصیل یہاں پر بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مومنوں کو یہاں سے نکالا، اور اس کے چند اصول بتائے کہ جب بھی مسلمان پر جنگ کا وقت آ جائے تو پھر ان 5 اصولوں سے باہر نہیں نکلنا۔ عام حالات میں ہر مسلمان کے اوپر جہاد فرض نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی اسلامی ریاست کے اوپر کوئی کافر قوم دعویٰ بول دے، کسی خطے کے اوپر بول دے، تو وہاں کے لوگوں کے اوپر تو جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور باقی مسلمانوں کے لیے جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے۔ جب بندہ جنگ میں پہنچ جائے نا، کھڑا ہو جائے، تو پھر فرمایا کہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا، نتیجہ جو مرضی نکلے، تمہیں کفر جتنی بڑی تعداد میں نظر آ رہا ہو، پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا ہے، لڑنا ہے اللہ پر توکل کر کے، اللہ تمہیں غالب کر دے گا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، کہ جو احکام، جو طریقہ کار جنگ کا اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے اس کو اپنانا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کریں، جو پکار ہوتی ہے جب نبی اعلان کر دے نا جہاد کے لیے، تو اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے جہاد کے لیے نکلنا ہے، لڑائی کے لیے نکلنا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہیں کرنی، جیسا کہ غزوہ احد میں جب مسلمان جا رہے تھے تو وہ عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں کو وہاں سے پیچھے ہٹا لیا تھا، بے وفائی کر گئے تھے۔ تو بے وفائی نہیں کرنی ہے، اور تقوی اختیار کرنا ہے، ہمیشہ اللہ کا ڈر اختیار کرنا ہے۔ طاقت سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، ٹیکنالوجی سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، جس کی زندہ مثال افغانستان آپ کے سامنے، نیٹو اتنے ممالک جدید ترین اسلحہ سے لیس،
نہیں ٹک سکے اللہ کے بندوں کے آگے، جہاد کے آگے نہیں رک سکے۔ کشمیر کے اندر دیکھ لیں کہ 7-8 لاکھ انڈین آرمی ہے، مٹھی بھر مجاہدین جو اللہ کے دین کی خاطر وہاں پر ان کے سامنے برسر پیکار ہیں، وہ ان کو روک نہیں سکے۔ یہ تو مسلمانوں کی آپس کی بات اتفاقیاں ہو چکی ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی کامیابیوں سے نہیں نواز رہے جس طرح کی کامیابیوں کی ہم امید رکھتے ہیں۔ اگر مسلمان ایک ہو جائیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہو جائیں، تو 55 اسلامی ممالک ہیں، اور ان اسلامی ممالک کے پاس دنیا کے لحاظ سے بہترین نعمتیں موجود ہیں۔ ہمارے وسائل کے اوپر کفار جو ہے نا وہ عیش کر رہے ہیں، انہی وسائل کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک۔ اللہم اشفی مرضانا ومرض المسلمین۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین۔ اللہم انصر المجاہدین فی غزہ و فلسطین۔ اللہم انصر المجاہدین فی کشمیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔